بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نماز سیکھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ، جس میں آج ہم سیکھیں گے درود شریف کے بعد کی دعا، یعنی نماز میں جو آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے سلام سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔ دوبارہ سنیے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔ یہاں پر دیکھیے کیسے پڑھنا ہے ہم نے اس کو، رب اجعلنی، اس کو رب اجعلنی نہیں پڑھنا، رب با کو ہم نے جیم سے ملانا ہے، جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ربی جعلنی پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے با کو ہم جیم سے جوائن نہیں کر رہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، آپ نے اس میں احتیاط کرنی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة، ٹھیک ہے، مقیم الصلاة، صاد کو موٹا کریں گے اور آگے لام کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة، آگے دیکھیے، ومن ذریتی، یہاں پر دیکھیے تشدید، دیکھیں بار بار آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو احتیاط کرنی ہے پڑھنے کے ٹائم پہ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ٹھیک ہے، پہلے را پہ تشدید آ رہا ہے، اس کے بعد یا کے اوپر تشدید آ رہا ہے، آپ نے دونوں دفعہ تشدید کو کمپلیٹ پڑھنا ہے اور اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پورا سنیے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ آگے دیکھیے، ربنا وتقبل دعاء، دوبارہ سنیے، ربنا وتقبل دعاء، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ ایک بات بھی یاد رکھ لیں، جیسا کہ سم ٹائم عربی خط میں مختلف انداز سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ کچھ زبر تشدید کے اوپر ہے اور کچھ زبر تشدید کے نیچے ہے۔ اگر زبر تشدید یعنی شد کے اوپر ہو تو اس کو زبر ہی بولا جائے گا، لیکن اگر جو زبر ہے وہ تشدید کے نیچے ڈلا ہوا ہے تو وہ زبر نہیں ہے بلکہ زیر ہوگا۔ وہ بے شک وہ لفظ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اس کو زیر بولا جائے گا۔ تشدید کے نیچے اگر وہ سائن ہے زبر والا تو اس کو زبر نہیں بولیں گے بلکہ زیر بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ آپ کو کسی بھی موقع پہ کسی بھی کتاب میں سے یا قرآن پاک میں اس طرح کا خط لکھا جا سکتا ہے جس میں آپ کو پڑھنے کا موقع ملے، تو وہاں بالکل آپ پریشان نہ ہوں۔ تو آپ ان چیزوں کو اگر یاد رکھیں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دوبارہ سنیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں پر دیکھیے، ربنا اغفر لی، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے احتیاط کرنی ہے، ربنا اغفر لی نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے نون کو ڈائریکٹ غین کے ساتھ جوائن کر دینا ہے، جو الف ہے وہ سکپ ہو جائے گا، اس کو سائلنٹ کریں گے، ربنا اغفر لی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، وَلِوَالِدَيَّ، ٹھیک ہے، آگے وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
اور یہاں پر دیکھیں وَلِلْمُؤْمِنِينَ پڑھنا ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ نہیں پڑھنا آپ نے، کیونکہ واو سائلنٹ ہے اور حمزہ کی وجہ سے یہاں پر ہلکا سا جھٹکا آئے گا۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ اب آپ پوری دعا کو میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ اس دعا کے ساتھ اب ہماری نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم سلام پھیر دیں گے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پوری نماز بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو مشکل لگ رہی ہو تو آپ بالکل ہم سے کویسچن کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم آپ کو اس کا آنسر کریں اور آپ کو نماز درست کرنے میں آپ کی مدد کی جائے۔